بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر جو تکالیف، مشکلات، ایذائیں برداشت کی، آپ کا تمسخر اڑایا گیا، اس کا جو سب سے زیادہ اظہار ہے اسی سفر طائف میں ہی ہوا، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، آپ کو بتانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں ہمارے لیے، اسلام کے لیے، اور ہم لوگ صرف گھر میں بیٹھ کے پنکھوں کے اندر اللہ کے احکامات پر بھی عمل نہیں کر پاتے، نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، دعوت تو دور کی بات ہے، تبلیغ تو دور کی بات ہے، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا تو دور کی بات ہے، لیکن ہم فرائض بھی پورے نہیں کر پاتے۔ تو پڑھنے کو جب پڑھا جاتا ہے تو یہ انسان کے آنسو نکلنے لگتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ وہاں پر سلوک ہوا تھا، آپ کی نیلان مبارک بھی خون میں تر ہو گئی تھی۔ یہ 10 نبوت کا واقعہ ہے۔ اسی سال ماہ رمضان میں ابو طالب نے وفات پائی اور اس کے 3 روز بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئیں۔ اب کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی پر اور دلیر ہو گئے۔ ایک روز ایک نابکار نے راہ میں آپ کے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر سر مبارک کو دھونے لگی اور روتی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا، جانے پدر، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو بچا لے گا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر اس خیال سے کہ اگر ثقیف ایمان لے آئے تو قریش کے برخلاف میری مدد کریں گے، طائف کا قصد کیا۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اشراف ثقیف یعنی عبد یا لیل اور اس کے بھائی مسعود حبیب کو دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کا بری طرح جواب دیا۔ ایک بولا، اگر تجھے خدا نے پیغمبر بنایا ہے تو وہ کعبے کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ کیا خدا کو پیغمبری کے لیے تیرے سوا کوئی اور نہ ملا؟ تیسرے نے کہا کہ میں ہرگز تجھ سے کلام نہیں کر سکتا، اگر تو پیغمبری کے دعوے میں سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو قابل خطاب نہیں۔ جب آپ مایوس ہو کر واپس ہوئے تو انہوں نے کمینے لوگوں اور غلاموں کو آپ پر ابھارا جو آپ کو برا کہتے، تالیاں بجاتے تھے۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے، وہ آپ کے راستے میں 2 رویا سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ درمیان سے گزرے تو قدم اٹھاتے وقت آپ کے پاؤں پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ آپ کو پتھروں کا صدمہ پہنچتا تو بیٹھ جاتے، مگر وہ بازو تھام کر کھڑا کر دیتے۔ جب پھر چلنے لگتے تو پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے۔ اس طرح انہوں نے عتبہ اور شیبہ پسران ربیہ کے باغ تک آپ کا تعاقب کیا۔ آپ نے باغ میں ایک انگور کی شاخ کے سائے میں پناہ لی۔ عتبہ اور شیبہ اگرچہ آپ کے سخت دشمن تھے، مگر آپ کی اس حالت پر ان کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام عداس سے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ تھال میں رکھ کر ان کے پاس لے جاؤ اور کہہ دو کہ کھا لیں۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ عداس متعجب ہو کر کہنے لگا، ان شہروں کے لوگ ایسا نہیں کہتے۔ آپ نے پوچھا، تو کہاں سے؟ اس نے کہا کہ نینوا سے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نیک بندے یونس بن متی کا شہر ہے۔ پھر اس نے آپ سے یونس کا حال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری طرح پیغمبر تھے۔ یہ سن کر وہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور اسلام لایا۔ اسی سفر میں مقام نخلا میں، جو مکہ مشرفہ سے 1 رات کا راستہ ہے، شہر نصیبین کے جن حاضر ہوئے۔ آپ رات کو نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، وہ سن کر ایمان لائے۔ نخلا میں چند روز قیام رہا، وہاں سے آپ ہیرا میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ کیا تو مجھے اپنی پناہ عمان میں لے سکتا ہے؟ مطعم نے قبول کیا۔ آپ رات کو مطعم کے ہاں رہے۔ جب صبح ہوئی تو مطعم اس کے بیٹوں نے ہتھیار لگائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ طواف کیجئے، اور خود تلوار میں لگائے ہوئے مطاف میں موجود رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو اسی ہیئت میں آپ کے دولت خانے تک آپ کے ساتھ آئے۔ اس سفر طائف کے مدتوں بعد ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر کوئی ایسا دن آیا ہے جو احد کے دن سے سخت ہو؟ فرمایا، بے شک میں نے تیری قوم سے دیکھا جو دیکھا، اور جو میں نے ان سے دیکھا اس میں سب سے سخت عقبہ کا دن تھا، جبکہ میں نے اپنے آپ کو عبد یا لیل بن کلال پر پیش کیا۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا،
بس میں غم کی حالت میں گردن جھکائے چلا، مجھے ہوش نہ آیا مگر قرن الثاقلب میں سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ پس میں نے نظر اٹھائی تو اس بادل میں حضرت جبرائیل دکھائی دیے۔ حضرت جبرائیل نے مجھے آواز دی اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا اور انہوں نے جو آپ کو جواب دیا وہ بھی سن لیا ہے۔ آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اسے حکم دیں جو کچھ آپ اپنی قوم میں چاہتے ہیں۔ حضور کا بیان ہے کہ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کے بعد کہا، اے محمد، بے شک اللہ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھ کو آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشبین کو ان پر الٹ دوں تو الٹ دیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ سفر طائف کے بارے میں نے آپ کو بتایا، بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ تھا جو آنسو بھی نہیں روک سکتا، اور آپ نے بہت ہی زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اسی سفر طائف میں، اور آپ سے کہا گیا فرشتوں نے کہ اگر آپ کہیں تو میں پہاڑ ملا دوں دونوں جس کے درمیان یہ تھی بستی۔ یہ آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کم از کم آپ اسی کو سن کر فرائض ہیں انہی کو پورا کر سکیں، تو یہی بڑی بات ہوگی۔ شرک کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو خیر بات ہی الگ ہے، اس کی تو معافی ہی نہیں ہے، لیکن کم از کم فرائض تو ہم پورے ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔